نمبر 2، تو اب تیمم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ چیزیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، نیت کرنا، یہ کمپلسری ہے تیمم میں۔ وضو میں نیت کرنا نہیں تھا، یہاں پہ نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 2، وضو میں غسل تھا، دھونا ضروری تھا، اس میں دھونا نہیں ہے، مسح کرنا ہے۔ مسح کرنا بولے تو مٹی پھیرنا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، جیسا سر کا مسح کیسا کرتے ویسا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز، 3 یا 3 سے زیادہ انگلیوں سے مسح کرنا ہے، ایک انگلی سے مسح نہیں کرنا ہے، کم از کم ہاتھ کے 3 انگلیاں یا 3 انگلیوں سے زیادہ انگلیوں سے مسح کرنا ہے۔ اور مسح جس چیز سے کرنا ہے، وہاں پانی سے کر رہے تھے نا، یا مٹی سے کرنا ہے، مٹی یا مٹی کے جنس کی کوئی بھی چیز۔ اب مٹی میں کیا رہتا، زمین میں ایک بہت سی چیز مٹی رہتی ہے نا، تو کئی ٹائپ کی رہتی، چونا بھی مٹی کی قسم کا ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ مٹی اور مٹی کے قسم کی جتنی چیزیں رہتی ہیں ان تمام سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اور کیا بول رہے ہیں؟ جس مٹی سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ مٹی پاک رہنا، وہ مٹی پاک رہنا، ناپاک مٹی نہیں رہنا۔ اور نمبر 6، پانی پر قدرت نہ ہونا۔ تیمم کب کرتے؟ آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی کا استعمال نقصان کر رہا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے۔ پانی ہے، سب ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے، خالی کاہلی کی وجہ سے آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں تو تیمم نہیں ہوتا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیمم کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، غیر مسلم تیمم کر کے وضو اور غسل کرا تو اس سے نہیں ہوتا۔ اور جن اعضاء پہ تیمم کا مسح کرنا ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہیں رہنا جو جسم کے مسح کے درمیان میں حائل ہو، جیسا کوئی اوپر پٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز چپکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہاتھ پھیرے تو جسم کو نہیں لگ رہا، تو جیسا پانی جسم کو نہیں لگا تو وضو نہیں ہوتا نا، تو ایسا ہی مسح کا ہاتھ بھی اگر جسم کو نہیں لگا، بیچ میں کوئی چیز ایسی حائل ہے، انگوٹیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، تو اوپر سے پھرا لیے تب یہاں نہیں لگتا، انگوٹی کے اوپر سے چلے جاتا، تو وہ ایسی چیزوں کو بھی ہٹا لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہاتھ پہ زخم لگا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، اور پٹی بنی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے، اس کے اوپر سے کر لے سکتے ہیں۔ گھڑی انگوٹی ہے تو نکال لینا، جو چیزیں نکال سکتے ہیں، مجبوری نہیں ہے، آپ نے پہن لی ہیں یا لگ گئی ہیں تو ان کو ہٹانا ضروری ہے۔ اب تیمم کیسا کرتے تو بول رہے تیمم بہت سمپل ہے۔ وضو میں کیا تھا؟ 4 فرائض تھے، پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیراں دھونا، یہ 4 فرائض تھے۔ تو اس میں وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف کیا ہے؟ 3 ہی چیزیں۔ نمبر 1، ہاتھ کو مٹی کے اوپر ایک بار مارنا، ایسا صاف مٹی پر، مٹی ہو، ریتی ہو، دھول ہو، چونا ہو یا مٹی کی اور کوئی قسم ہو، اس کے اوپر ایسا ایک بار ہاتھ مارنا۔ مارنے کے بعد کیا کرنا؟ اس کو تھوڑا سا ایسا جھٹک دینا تاکہ اس کے اوپر کوئی مٹی وغیرہ، کنکر وغیرہ لگے ہوئے نہ رہیں۔ تو پہلا کام تو کیا کرنا؟ نیت کرنا ہے کہ میں یہ جو ناپاکی ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے یا غسل ٹوٹ گیا ہے، تو پاکی حاصل کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں، تیمم کر رہا ہوں، ایک بات۔ دوسرا کیا کرنا؟ ایک بار ہاتھ زمین پہ مارنا، مٹی پہ، اس کے بعد میں اس کو ایسا کرنا، کر کے کیا کرنا؟ پورے چہرے پہ ایک بار پھیر لینا، ایسا
पूरा ऐसा ऐसा फेरना पूरा कि ये सब कोई चीज़, ये चेहरे पे हर जगह हमारा हाथ जाना। हर जगह हमारा हाथ क्या होना, पहुंचना, कोई चीज़ खाली नहीं रहना। ये एक हो गया, यानी ये चेहरा धोने के कायम मुकाम है। दूसरा क्या है, तीसरा, पहला तो नियत करना था, दूसरा चेहरे पे ज़मीन पे मिट्टी पे हाथ मार के एक बार फेरना है, ख़त्म। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम ज़मीन पे और एक बार हाथ मारना, मार के दोनों हाथों पर ये क्या करना है, ये ऐसा मारे तो ये हाथ लेके ऐसा पूरा यहाँ से लेके ऐसा पूरा कोहनियों तक लेके फिर यूँ करके पूरा ऐसा लेना, पूरा ये इसको भी ऐसा पूरा घुमा लेना, समझिए। फिर उसके बाद इधर के इसको भी पूरा ऐसे कर ले, पूरा घुमा लेना, ख़त्म हो गया वज़ू, बर्खास्त, वज़ू हो गया। शॉर्ट में इतना ही करना है, नियत करना है, ज़मीन पे एक बार हाथ मारना, पूरे चेहरे पे फेर लेना अच्छी तरह से। तयम्मुम जो बता रहे हैं, तयम्मुम का जो, अगर वज़ू टूट गया है, तयम्मुम के ज़रिए से वज़ू हासिल कर रहे हैं तो एक ही बार हाथ मारना है, मार के ये पूरा घुमा लिए। फिर नेक्स्ट टाइम और एक बार हाथ मारना है, इससे ये पूरा हाथ कर लेना है, फिर इस हाथ से ये पूरा कर लेना है, बर्खास्त। तो दो ही हाथ मारना है, ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ये वज़ू हो गया, तयम्मुम के ज़रिए से वज़ू कंप्लीट हो गया, जो वज़ू हो गया। अब दूसरा, अगर किसी का गुस्ल टूटा तो तयम्मुम से, मिट्टी से कैसा गुस्ल करना, तो ये भी वैसा ही है जैसे वज़ू करना है। तयम्मुम से आप कैसा वज़ू करें वैसा ही करना है, सिर्फ नियत करना है कि मैं ये गुस्ल मेरा जो टूट गया है, गुस्ल की पाकी हासिल करने के लिए ये तयम्मुम कर रहा हूँ। नियत करना, एक बार हाथ मारना ज़मीन पे, पूरे चेहरे पे फिरा लेना, फिर और एक बार हाथ मारना, एक हाथ पे पूरा कोहनियों तक फिराना, फिर नेक्स्ट दूसरे हाथ पे पूरा फिरा लेना, बर्खास्त, गुस्ल भी हो गया। वज़ू और गुस्ल का, तयम्मुम का एक ही तरीक़ा है, अलग अलग तरीक़े नहीं हैं, सिर्फ नियत करना है, ठीक है। ये एक चीज़ है इसमें। अच्छा, ये जो आप एक हाथ जो जैसे दोबारा जब हाथ जो है धोने के लिए, मतलब तयम्मुम जो है अगर फिरना चाह रहे हैं, हाथ पर करना चाह रहे हैं सेकेंड टाइम में, तो वो एक ही सेकेंड टाइम में जब ऐसा नीचे ज़मीन पर मार रहे हैं तो एक हाथ से ले लिया, हाँ, दूसरे हाथ से दूसरा, बर्खास्त, नहीं, दो ही। अगर कोई तीसरी बार मारता है तो कुछ भी नहीं होता, नहीं मारना है, दो ही चीज़ में करना है, दो ही चीज़ में। तो अरकान तयम्मुम सिर्फ क्या है, दो ज़रब है। दो ज़रब बोले तो दो दफ़े, एक दफ़े मार के चेहरा धो लेना, एक दफ़े मार के दोनों हाथा, ये एक दफ़े मार के चेहरे पे मसा करना और एक दफ़े मार के दोनों हाथों पे मसा कर लेना। तो दो ज़रब मिट्टी के ऊपर मारना एक रुकन है, और दूसरा रुकन है इस्तियाब। इस्तियाब बोले तो कंप्लीट मसा होना, पूरा घेरना चेहरे को और हाथ को, कोई चीज़ छूटना नहीं। ये दो रुकन तयम्मुम के। नियत एक बात। दूसरी बात क्या है, अगर मिट्टी के ऊपर कपड़ा है, आजकल जो कपड़े में मिट्टी बन के जो आ रही है, अगर वो कपड़े के ऊपर अगर हाथ मार के करे तो देखिए, असल तो क्या है, मिट्टी के ऊपर करके करना है। अब हाँ, मिट्टी या मिट्टी की जींस या कहीं पे धूल भी मिट्टी की बैठी हुई है तो उसके ऊपर से भी कर सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो अंदर से, अब ज़ईफ़ लोगों के वास्ते अंदर मिट्टी भर के उसको कुछ ऐसा, मतलब ऊपर ऐसा पतला कपड़ा रख रहे, ऐसा मारे तो मिट्टी वो गरद उड़ के लगती, तो ऐसा तरीक़ा करे हैं। वो जिन लोगों को बीमार है, नहीं कर सकते, या मिट्टी या दीवार वगैरह अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के लिए बेहतर है वो, ठीक है। उन लोगों के लिए है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं। नहीं भाई, आप जो आप खुले मिट्टी से कर सकते हो तो खाली पीली के वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा, मतलब अगर कलर रहा दीवार पे तो
کلر اگر چونے کا ہے تو کر لے سکتے, پینٹ کا ہے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس پہ اگر دھول بیٹھی ہوئی ہے کلر پہ, ہاں دھول اتنی بیٹھی ہوئی ہے مٹی کی کہ وہ لگ سکتی ہے, بہت زیادہ دھول بیٹھی ہوئی ہے تو کر لے سکتے. اچھا, یہ 19واں باب ہے, باب التیمم بالصعید. اخبرنا مالک اخبرنا نافع انه اقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی نافع نے کہ وہ اور عبداللہ بن عمر, جرف ایک مقام ہے وہاں سے آئے یہاں تک کہ مربد ایک مقام ہے وہاں پر اترے, جرف سے نکل کر مربد کو آئے, اور وہاں آنے کے بعد عبداللہ بن عمر نے نیچے اتر کے انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا, تو اپنے چہرے کے اوپر مسح کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر مسح کیا کوہنیوں سمیت, پھر نماز پڑھی. ہو گئی بات. 72ویں حدیث ہے 72. اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت وبعثنا البعير التي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. یہ تیمم کا باب چل رہا ہے کہ اگر آدمی کو پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے نقصان ہو تو وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو کیسا کر سکتے؟ پانی سے بھی کر سکتے, مٹی سے بھی کر سکتے. ایسے ہی غسل ٹوٹ گیا تو غسل بھی پانی سے بھی کر سکتے, مٹی سے بھی کر سکتے. مٹی, ریتی, چونا اور اس قسم کی جتنی بھی مٹی کی قسم کی جو بھی چیزیں رہتی نا وہ تمام سے کر سکتے ہیں. البتہ مٹی میں پائے جانے والی وہ دھات اگر سونا, چاندی جس کو جلائے تو جل کے پگھل جاتی تو وہ مٹی کے جنس سے نہیں ہے. جو جلانے کے بعد میں نہیں پگھلتی ویسی شکل میں رہتی تو وہ مٹی کا, اس کو بولتے مٹی اور مٹی کے جنس بولتے ہیں. تو مٹی کے جتنی بھی اقسام ہیں سب سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں بول کے بول رہے تھے. تو غسل کرنا رہا تو بھی مٹی سے کر لے سکتے, وضو کرنا رہا تو بھی مٹی سے کر سکتے. اب یہاں پہ پہلی آیت شریفہ تیمم کرنے کے بارے میں اتری تو وہ کیسے اتری اس کے بارے میں انہوں بیان کر رہے ہیں, وہ قصہ کیا ہوا تھا. تو اخبرنا فرماتی ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ 72ویں حدیث ہے 72 کہ امام
محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی، عبد الرحمن بن قاسم نے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، یہاں تک کہ ہم بیدا ایک مقام تھا وہاں پہنچے، یا ذات الجیش بول کے ایک مقام ہے وہاں پہ تھے، تو میرا گلے کا ہار گر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کی تلاش میں قافلے کو وہاں پر روک لیا، تو لوگ بھی ٹھہر گئے۔ وہ ایسا مقام تھا جہاں پر ہم لوگ رکے تھے کہ وہاں پر پانی نہیں تھا، اور لوگ بھی طویل سفر کر کے آنے کی وجہ سے ان کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا تھا، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ تو اب ایسے مقام پہ قافلہ ٹھہر گیا، کس کی وجہ سے ٹھہرا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ٹھہرا۔ اب نئی تھے، وہ عمر کا ایک تقاضا رہتا، اس وقت میں پوری چیزوں کی ایسا یاد کرنا وغیرہ تھوڑا سا لاؤبالی پنا رہتا سمجھے، بہرحال کسی وجہ سے ان کا ہار گم گیا، اب لوگ رک گئے۔ تو اب اس کے آگے فرما رہے ہیں تو ایسے مقام پہ لوگ قافلہ رکنا پڑا کہ جہاں پہ پانی بھی نہیں تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا، اب ان کی وجہ سے حضور کو بھی اور پورے قافلے کو رکنا پڑا، اور پانی نہیں ہونے کی تکلیف ہو رہی تھی۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے آئے اور فرمانے لگے أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ عائشہ نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول کو بھی اور لوگوں کو بھی ایسے مقام پہ رکا دیا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا بول کے غصہ کرے لوگ آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کیے۔ قالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب وہ لوگ آ جا کے والد صاحب کو بولے تو والد صاحب کیا کرے، فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے کے واسطے، غصہ کرنے کے واسطے پہنچے، تو وہ فرماتی ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، جب حضرت ابو بکر میرے کو ڈانٹنے کے لیے آئے میرے ابا جان، تو اس وقت میرے مانڈی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، وہ آرام کر رہے تھے اور ان کو نیند لگ گئی تھی، مانڈی پہ اپنی اہلیہ کے مانڈی پہ سر رکھ کے انہوں سو گئے تھے۔ اب اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو اچھا موقع مل گیا، تو انہوں کیا کرے، فقال، کہنے لگے حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کو بھی رکا دیے، والناسا، اور لوگوں کو بھی رکا دیے، تمہاری بیوقوف کی وجہ سے لوگوں کو بھی رکنا پڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکنا پڑا، اور ایسے مقام پہ رکائے جہاں پر پانی نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے، تم ایسا کرے بول کے انہوں بولے۔ اس کے بعد کیا ہے، قالت فعاتبنی، میرے کو خوب ڈانٹے، وقال ما شاء اللہ، جو بولنا تھا بول دیے، ان یقول، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، اور میرے کمر میں کوچے مارنے لگے، غصے سے کچوکے لگائے، فلا، اب وہ اتنے زور سے انہوں میرے کو کچوکے لگائے کہ فلا یمنعنی من التحرک، میرے کو درد تو ہو رہا تھا لیکن حرکت کرنے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک رہی تھی، صرف یہ کہ اللہ کے رسول کا سر میرے زانوں پہ تھا اور وہ سوئے ہوئے تھے، ان کے نیند میں خلل پڑے گا بول کے میں نہیں حرکت کری۔ بہرحال انہوں بول لیے، چلے گئے۔ حتی اصبح علی غیر ماء، تو رات بھر وہیں قیام کرے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ اب صبح ہو گئی تو پانی کی تو اور زیادہ ضرورت ہوتی، فجر پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، کسی کو غسل کرنا ہے، تو اب رات میں جتنا مسئلہ ہو گیا تھا لوگ جا کے شکایت کرے، تو اب صبح ہو گئی تو اور بڑھ گیا مسئلہ۔
فانزل اللہ تعالی آیت التیمم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری کہ چلو پانی نہیں ہے تو آپ پانی کی جگہ مٹی سے طہارت لے سکتے ہیں، چھوٹی طہارت بھی مٹی سے لے سکتے، بڑی طہارت بھی لے سکتے۔ اب تک تو پورے قافلے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ناراض تھے اور ان کے والد سے شکایت کر رہے تھے۔ اب کیا ہو گیا یہ آیت اترتے ہی؟ فقال اسید بن حضیر، اسید بن حضیر جو صحابی تھے، انہوں نے فرمایا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان والو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تم سے بہت سے لوگوں کو فائدے پہنچے، وہ تمہارا ہار گمنا ایسے مقام پہ، تمہاری وجہ سے رک جانا رات بھر اور لوگوں کو مسائل پیدا ہو جانا، اور اللہ کے جانب سے یہ ہمیشہ امت کے واسطے آسانی کی آیت اتر گئی، تو یہ تمہاری برکت ہے، فرمایا انہوں نے۔ قالت، اب وہ کہتی ہیں وبعثنا البعیر، اب وہ آیت اتری تیمم کے، وہ لوگوں تیمم کر لیا، نماز وماز ہو گئی، اب یہاں سے ہمارا قافلہ جانے لگا، تو ہم نے اونٹ کو اٹھایا، اس اونٹ کو جس کے اوپر میں سوار تھی، تو اسی اونٹ کے نیچے میرا ہار تھا۔ تو یہ قصہ ہو گیا پورا۔ تو دراصل یہ سب کہانی، یہ سب کیوں ہوا؟ وہ تیمم کا ہونا تھا وہ۔ اب بات ان کو سننا پڑ رہے تھے، کس کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، وبہذا ناخذ، ہم اسی سے یہ لیتے ہیں کہ التیمم ضربتان، تیمم صرف کیا ہے؟ 2 ضرب ہے، ایک بار مٹی پہ مار لینا، پورے چہرے پہ مسح کر لینا، پھیر لینا، اور ایک بار مٹی پہ مار لینا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پھیر لینا۔ تو وہی فرما رہے ہیں ضرب، تیمم 2 ضرب ہیں، ایک ضرب سے چہرے کا مسح کر رہا ہے اور دوسرے ضرب سے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تیمم کا باب ختم۔ اچھا،